اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 13ویں سپارے کا چوتھا حصہ۔ وقال الذین کفروا لرسولہم لا نخرجنکم من ارضنا لتعودن فی ملتنا، اور کہا کفار نے اپنے رسولوں کو کہ ہم ضرور باہر نکال دیں گے تمہیں اپنے ملک سے، یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، بس وہی بھیجی ان کی طرف ان کے پروردگار نے کہ مت گھبراؤ، ہم تباہ کر دیں گے ان ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، نیز ہم یقیناً آباد کریں گے تمہیں ان کے ملک میں انہیں برباد کرنے کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ نصرت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے روبرو کھڑا ہونے سے اور خوف زدہ ہے میری دھمکی سے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسولوں نے حق کی فتح کے لیے التجا کی جو قبول ہوئی، اور نامراد ہو گیا ہر سرکش منکر حق، یعنی حق کا انکار کرنے والا سرکش۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، اس نامرادی کے بعد جہنم ہے اور پلایا جائے گا اسے خون اور پیپ کا پانی۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا، یعنی وہ جو خون اور پیپ کا پانی ہوگا وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا۔ ولا یکادو، اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر سمت سے اور وہ مرے گا بھی نہیں۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی اور بھی عذاب ہوں گے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں، جسے تند ہوا تیزی سے اڑا کر لے گئی سخت آندھی کے دن۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ، یعنی انہیں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کفار کتنے اچھے ہیں، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، سارا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال سارے عقارت چلے جائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ اعمال کا عقارت جانا ہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خالق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ۔ یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا ان کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اور روز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کمزور پیروکار ان سرداروں سے جو متکبر تھے، اے سرداروں ہم تو ساری عمر تمہارے فرما بردار رہے، بس کیا آج تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری طرح رہنمائی کرتے۔ سواء علینا اجازنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے لیے خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے آج کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور شیطان کہے گا جب سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، بس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی میری دعوت۔ یعنی شیطان کہے گا میرا تو کوئی زور تھوڑی تھا، تم نے خود ہی دعوت قبول کی ہے، میں نے تو تمہارے آگے پیش کی تھی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا بِإِذْنِ رَبِّہِم، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا السلام، ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی کہ تم سلامت رہو۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، کا شجرتن ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ توتی اکولہا کل حین باذن ربہا، وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے جب دل سے ہوتا ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ جب دل سے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے تو دل میں ہی اس کی جڑیں ہو جاتی ہیں، وہ ایمان کی مضبوط شاخیں ہو جاتی ہیں سینے میں ہمارے، اور وہاں سے یہ مضبوط ہو جاتی ہیں اعمال صالحہ سے، اور اس کے بعد وہ پھل دے رہا ہوتا ہے اپنا ہر وقت، یعنی رب کے حکم سے، یعنی اس کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہو رہے ہوتے ہیں سارے، اور اس پہ معرفت کے پھل ہوتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور مثال ناپاک کلمے کی ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پختہ قول کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی کس پختہ قول سے؟ لا الہ الا اللہ کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کو جو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم، یعنی ہلاکت کے گھر میں، یعنی دوزخ میں، یصلوہا، جھونکے جائیں گے اس میں، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور بنا لی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل تاکہ بھٹکا دے لوگوں کو اس کی راہ سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ فرمائیے کچھ وقت لطف اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، آپ فرمائیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح ادا کیا کریں نماز اور خرچ کیا کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ اس سے پیشتر کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا بلندی سے پانی، پھر پیدا کیے اس پانی سے پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔
वसख्खर लकुमुल अनहार, और ताबे फरमान कर दिया यानी मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए दरियाओं को। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए आफताब यानी सूरज और महताब चाँद को जो बराबर चल रहे हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन को। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमु, और अता फरमाया तुम्हें हर उस चीज़ से जिसका तुमने इससे सवाल किया। व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि लतुहसूहा, और अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह ताला की नेमतों को तो तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान बहुत ज़्यादती करने वाला, हद से ज़्यादा नाशुक्र है। वइस्काल इब्राहिम रब्बिज अल हाज़ल बलदा आमिनम वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, और ए हबीब याद करो जब अर्ज़ की इब्राहिम ने कि ए मेरे रब बना दे इस शहर को यानी मक्का को अमन वाला, और बचा ले मुझे और मेरे बच्चों को कि हम पूजा करने लगे बुतों की, यानी हमें बुतों की पूजा करने से बचा ले, मेरी औलाद को भी। रब्बी इन्नहुन्ना अल्ललना कसीरम मिनन्नास, ए मेरे परवदिगार इन बुतों ने तो गुमराह कर दिया बहुत से लोगों को। फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, पर जो कोई मेरे पीछे चला तो वो मेरा होगा। वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसका मामला तेरे सुपुर्द है, बेशक तू बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए हमारे रब, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में यानी मक्का में, हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, औलाद को इस वादी में गैर ज़ी ज़रइन, जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में। ए हमारे रब, ये इसलिए ताकि वो कायम करे नमाज, पस कर दे लोगों के दिलों को कि वो शौक़ और मोहब्बत से उनकी तरफ माइल हों, और उन्हें रिस्क दे फलों से ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। रब्बना इन्नका तालमु मा नुख्फ़ी व मा नुअलिन, ए हमारे रब यकीनन तू जानता है जो हम दिल में छुपाए हुए हैं और जो हम जाहिर करते हैं। वमा यख़फ़ा अलन्नासि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा, और कोई चीज़ पोशीदा नहीं अल्लाह ताला पर, ना ज़मीन में और ना आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने अता फरमाए मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे फ़र्जंद। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बिलाशुबा मेरा रब बहुत सुनने वाला है दुआओं का। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद को भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब मेरी ये इल्तिजा ज़रूर कबूल फरमा। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे माँ बाप को और सब मोमिनों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, क्या और तुम ये मत ख्याल करो कि अल्लाह ताला बेखबर है इन करतूतों से जो ये जालिम कर रहे हैं। इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, वो तो उन्हें सिर्फ ढील दे रहा है उस दिन के लिए जबकि मारे खौफ के खुली की खुली रह जाएंगी आँखें। मुतिईन मुक़निई रऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, भागम भाग जा रहे होंगे अपने सर उठाए, उनकी पलकें नहीं झपकती होंगी। व अफ़इदतुहुम हवा, और उनके दिल दहशत से उड़े जा रहे होंगे। वांज़िरिन नास यौमा यातिहिमुल अज़ाबु फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, और ए मेरे नबी डराइए लोगों को उस दिन से जब आएगा उन पर अज़ाब तो बोल उठेंगे ज़ालिम, ए हमारे रब हमें मोहलत दे थोड़ी देर के लिए नुजिब दावतका व नत्तबि'र रसूल, कि हम तेरी दावत पर लब्बैक कहेंगे और हम रसूलों की पैरवी करेंगे। आवलम तकूनु अक़सम तुम मिन क़ब्लो मालकुम मिन ज़वाल, ए काफिरों क्या तुम कस्में नहीं उठाया करते थे इससे पहले कि तुम्हें यहाँ से कहीं जाना नहीं है। व सकन तुम फ़ी मसाकिनिल लज़ीना ज़ालमू अनफुसहुम,
انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور تم آباد تھی ان لوگوں کے متروکہ گھروں میں جنہوں نے ظلم کیے تھے اپنے آپ پر، اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی تھی کہ کیسا برتاؤ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور ہم نے بھی بیان کی تھی تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھی کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ، تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ وہ اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب، یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اسے اتارا گیا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جان لیں کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو عقل مند لوگ۔ سورہ ہجر جو ہے وہ مکی ہے، ہجر کا مطلب ہے پتھر، اس کی 99 آیات ہیں، 99 اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات سے ہیں۔ تلک آیت الکتابی و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور روشن قرآن کی، یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔